اسی اثناء میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو موقف یا جو منہج اختیار کیا اپنی کتب میں صحت اور ذوق کے اعتبار سے، وہ کوئی ایسا منہج نہیں تھا کہ جو شیخ رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا، جیسا کہ بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے بہت زیادہ تفردات ہیں۔ یہ بات کہنے کا عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کی خدمات کو بالکل لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے، کوئی بھی بات کرے تو کہہ دیا جائے کہ نہیں ان کو چھوڑو، ان کے تو تفردات بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ پورے شرح صدر کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا تفرد کسی بھی موقف میں نہیں تھا، نہ شیخ رحمہ اللہ کے منہج میں کوئی تفرد تھا۔ آپ نے وہی منہج اختیار کیا جو متقدمین محدثین ان سے کئی سو سال پہلے اختیار کیے ہوئے تھے۔ مسئلہ تدلیس ہو یا ضعیف جمع ضعیف کو اکٹھا کر کے حسن بنانے کا ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو، شیخ رحمہ اللہ اللہ کی توفیق سے منفرد نہیں ہے۔ ہر دور میں شیخ رحمہ اللہ کے ہم نوا علماء محدث ملیں گے آپ کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ مسئلہ تدلیس کے سلسلے میں بڑے متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں، اور انہوں نے محدثین کی راہ کی بجائے ایک نئی راہ اختیار کی ہے۔ حالانکہ جو موقف جو منہج اس سلسلے میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ہے، اس موقف اس منہج کو اہل علم نے جمہور کا موقف اور منہج قرار دیا ہے، جیسا کہ فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری محدث حافظہ اللہ نے اپنے ان دروس میں جو انہوں نے کراچی میں تحقیق حدیث پر دیے تھے ان میں ارشاد فرمایا، اور پھر بعد میں جب وہ مرتب ہوئے تو ان میں بھی یہ منوان اسی طرح لکھا ہوا ہے صفحہ 57 پر کہ یہ موقف جمہور کا موقف ہے، اور اس کی تردید نہیں کی آج تک شیخ حافظہ اللہ نے۔ اور ہر دور میں شیخ رحمہ اللہ کا یہ طریقہ اختیار کرنے والے جو علماء ہیں وہ موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، شیخ صاحب سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ مولانا بشیر سہسوانی رحمہ اللہ ہند کے بڑے معروف عالم ہیں، ان کی کتاب سیانت الانسان بڑی معروف کتاب ہے، اس میں انہوں نے کئی مقامات پر سفیان الثوری کی تدلیس کی وجہ سے، سفیان الثوری کی عنعنہ کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ابو القاسم بنارسی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے بڑے عظیم محقق تھے، اور ان کی کتاب دفاع صحیح بخاری مارکیٹ میں موجود بھی ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی خدمت حدیث ہے ان کی، انہوں نے بھی ایک روایت کو سفیان الثوری کی عنعنہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔ شیخ معلمی رحمہ اللہ جو عرب کے بڑے معروف اہل علم میں سے ہیں اور بڑے عظیم محقق ہیں، اور جو التنکیل کے مؤلف ہیں، جس کتاب کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر سفیان الثوری کی عنعنہ کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس سلسلے میں منفرد ہیں یا انہوں نے تدلیس کی جو علت ہے اس کو اختیار سب سے پہلے کی ہے، پہلے کسی نے اس کو علت قرار نہیں دیا، یہ بہت بڑا بہتان
اور مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ تدلیس ایک علت ہے اور اس علت کی وجہ سے محدثین روایات کو ضعیف قرار دیتے آئے ہیں۔ آپ شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب مقالات راشدیہ کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو علم ہوگا کہ انہوں نے تدلیس کو علت قرار دیا اور اس علت کی وجہ سے کئی روایات کو ضعیف قرار دیا۔ یہ باقاعدہ ایک علت ہے، ایک سبب ہے ضعف کا، کہ جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے محدثین علماء ضعیف قرار دیتے آئے ہیں۔ اور یہ جو طبقات کا سلسلہ ہے، اس کو بھی مسلم کبھی کسی دور میں نہیں مانا گیا، یعنی اس کو حرف آخر کبھی کسی دور میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حرف آخر نہیں سمجھا۔ کتنے ہی راوی ایسے ہیں طبقات المدلسین میں ان کا طبقہ اور ہے، اور فتح الباری کے اندر خود انہوں نے ان کی روایات کو دوسروں طبقوں کے اندر ان کو شامل کر کے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن جریج کا معاملہ دیکھ لیجئے، اعمش کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مسئلہ تدریس میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ شاذ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہ موقف شاذ ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ اور دیگر کئی اہل علم کا یہ موقف ہے، اور ان کے موقف کو کسی بھی محدث نے شاذ قرار نہیں دیا۔ حتیٰ کہ امام سمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب قواطع العدلہ فی الاصول کے اندر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تدلیس کے موقف اپنائے۔ تقریباً 3 موقف انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف کے اوپر انہوں نے اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس موقف کو انہوں نے شاذ قرار نہیں دیا۔ آپ جب اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں گے یا اس سلسلے میں جو محدثین کی کتب ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بخوبی واضح ہو جائے گا آپ پر کہ کسی بھی محدث نے اس موقف کو شاذ قرار نہیں دیا۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ محدثین علماء اس سلسلے میں مختلف فی ضرور ہوئے ہیں، ان کا اس موقف میں اختلاف ضرور ہوا ہے، کسی نے کوئی موقف اختیار کیا، کسی نے کوئی موقف اختیار کیا، لیکن اس موقف کو رد نہیں کیا۔ اور شیخ رحمہ اللہ کی تحریر پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہر اعتراض کا جواب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مقالات 6 جلدیں ہیں، اور اسی طرح فتاوی علمیہ 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے۔ کئی سوالوں کے ضمن میں شیخ رحمہ اللہ نے یہ قیمتی بحثیں نقل کی ہے اور ان میں ثابت کیا ہے اللہ کی توفیق سے اپنے اس موقف کو۔ اسی طرح ضعیف جمع ضعیف پلس حسن لغیری والا معاملہ ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیخ رحمہ اللہ مطلق حسن لغیری ہی کی اصطلاح کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ عملاً شیخ رحمہ اللہ اس اصطلاح کو مانتے ہیں کہ جب صحیح شاہد مل جائے یا اس کا قوی تابع مل جائے تو شیخ رحمہ اللہ ایسی روایت کو جس میں ضعف کمزور ہو، تھوڑا ہو، ایسے روایت کو قوی مطابق اور صحیح یا حسن لذات ہی شاہد کی وجہ سے حسن لغیری ہی قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، المستدرک کی صحیح روایت آنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ ضعیف جمع ضعیف جو آج کل طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ 8-10 روایتیں اگر ضعیف اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حسن ہے، یہ طریقہ جو ہے اس طریقے کی شیخ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے۔
اور یہ تقریباً ہر بندہ ہی اس طریقے کی مخالفت کرتا ہے، صرف ماننے کی حد تک نہیں کرتا، عملاً کرتا ہے۔ اس دور میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث محقق تھے اور ان کی بڑی خدمات جلیلہ ہیں حدیث کے سلسلے میں، اور یوں سمجھیے کہ انہوں نے تجدید کی ہے اس فن کی، اور بہت سے ضعیف طرق کی بنا پر وہ روایات کو حسن قرار دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ نصف شعبان کے بارے میں ہے، جس کو شب برات سے متعلق جوڑا جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ترک کی بنیاد پر اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں، ان کا تعلق تحقیق حدیث کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ اس روایت کو ضعیف ہی مانتے ہیں، سارے ترک نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی آ گیا، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر اس کے داعی ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس روایت کو بھی حسن قرار دیا جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سنن ابی داود وغیرہ میں۔ سند کے اعتبار سے تو وہ ضعیف ہے، جیسا کہ محدثین کی ایک جماعت نے انکار کیا ہے، اور بعد کے محققین نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اس میں سفیان الثوری کا عن آنا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضعیف جمع ضعیف والا معاملہ ہے، لکھنے کی حد تک یا اقرار کرنے کی حد تک، بولنے کی حد تک لوگوں میں موجود ہے، لیکن حقیقت میں وہ عملاً اس کا ثبوت نہیں دیتے۔ وہ کوئی سا بھی آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کی بڑی مثال میں نے یہ شب برات سے متعلق دی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے متقدمین محدثین ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا، جیسا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں اور امام عقیلی رحمہ اللہ کتاب الضعفاء کے اندر اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں جو چاند دیکھنے کے بارے میں ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس کے سارے طرق، ساری سندیں اس کی ضعیف ہیں، اور یہی بات امام عقیلی فرماتے ہیں کہ یہ جمیع اسانید کے ساتھ ضعیف ہیں۔ حالانکہ امام بغوی رحمہ اللہ کی معجم میں ایک روایت آتی ہے جو عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ کی عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس میں صرف ابن وہب کا عنعنہ ہے بس، اور کوئی علت نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام عقیلی رحمہ اللہ نے ان طرق کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر طرق کی بنیاد پر، یعنی ایک ضعیف دوسری ضعیف کے ساتھ مل کر، اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے تو بہت پیاری بات کی سوالات کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جو روایت خود ضعیف ہے، جو روایت خود ضعیف ہے، وہ دوسری روایت کو کیسے صحیح کر سکتی ہے؟ یہی سوال ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ضعیف کو اکٹھا کر کے حسن بنا دیتے ہیں، اور یہی موقف شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا تھا کہ جو ضعیف 8, 10, 20 روایتیں ضعیف بن جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ روایت اب حسن بن گئی ہے، جب تک اس کی سند حسن نہ ہو، اس کا کوئی کبھی تابع نہ ہو، کوئی کبھی شاہد نہ ہو، اتنی دیر تک وہ روایت حسن نہیں بنتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے جو تسمیہ کے بارے میں روایات آتی ہیں، بسم اللہ کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ حالانکہ بعد کے محققین یہ بات ثابت کر چکے ہیں اپنی تحقیق کے ذریعے سے کہ اسنادہ لذاتہ بھی موجود ہے اس سلسلے میں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، اس کا وضو ہی نہیں ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ساری سندوں کو کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں، کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ جو آج ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ مسلمہ طریقہ ہوتا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قطعاً یہ نہ کہتے کہ ساری سندیں ضعیف ہیں، بلکہ فرماتے کہ ساری سندوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ روایت سند کے اعتبار سے حسن بن جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر وغیرہ اور دیگر کئی محدث داڑھی کے خلال کے بارے میں ساری سندوں کو ماننے کے باوجود کہ سندیں اس کی کافی ہیں، کہتے ہیں ساری سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، یعنی کوئی ایک سند بھی اس قابل نہیں ہے جس پر ایمان لایا جا سکے، جس کو قبول کیا جا سکے، جس کو حجت مانا جا سکے۔ تو متقدمین محدثین بھی اسی پر عمل پیرا ہیں، اور اس سلسلے میں نے تقریباً ایک پورا مضمون لکھا جو حسن علی غیری مقالہ پر ایک نظر کے نام سے الحدیث رسالے میں چھپا، 4 قسطیں، اس کے مزید قسطیں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی اللہ کی توفیق سے اس کو ایک کتابی شکل دیں گے، اور اس میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے وہ سارے مضامین جو انہوں نے اس سلسلے میں لکھے ہیں وہ بھی اکٹھے کر کے ایک مقالات کی صورت میں ان کو شائع کریں گے۔ تو اس میں اللہ کی توفیق سے میں نے بہت سے دلائل دیے ہیں اور بہت سی ایسی باتوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن کے ذریعے سے بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصول حدیث کے اندر یہ 2 اہم مسئلے ہیں، مسئلہ تدلیس اور ضعیف جمع ضعیف والا، جس کی بنیاد پر شیخ رحمہ اللہ پر بعض لوگ حرف گیری کرتے ہیں اور شیخ رحمہ اللہ کے موقف کو شاذ کہتے ہیں یا اس میں شیخ رحمہ اللہ کو منفرد بتلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق سے آپ سارے اہل علم ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب آپ بڑی بڑی یہ کتب پڑھیں گے تو اور بالخصوص علل کی کتب پڑھیں گے تو اللہ کی توفیق سے آپ پر یہاں ہو جائے گا کہ شیخ رحمہ اللہ کا یہ موقف جو ہے شاذ نہیں ہے، نہ منفرد ہے، اور نہ ضعیف جمع ضعیف کے سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ کا موقف شاذ ہے، نہ منفرد ہے اس سلسلے کے اندر بھی۔